اس کا انداز بہت تجسس بھرا تھا، الفاظ میں شدت اور بولنے میں بھی بہت تیزی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ایک انوکھا سوال میرے سامنے رکھ دیا کہ سر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا کچھ خاص نہیں۔ وہ دوبارہ بہت جلدی میں بولا، نہیں سر کچھ تو ہے، آپ کبھی اپنے کالموں میں کامیابی کے سربستہ راز بتانے لگتے ہیں، کبھی اخلاقیات کو نئے انداز میں بیان کرتے ہیں اور کسی دن تقدیر ساز فیصلے کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے یہ سوال پوچھا کہ آپ مجھ تک کیسے پہنچ پائے، حالانکہ آپ تو میرے شاگرد نہیں ہو۔ وہ فوراً بولا کہ سر آپ کے کالمز پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں آپ کے کئی شاگرد آپ کے کالمز کی فوٹو کاپیز بانٹ دیتے ہیں جو مجھ تک پہنچ گئیں۔ مجھے یہ باتیں بہت متاثر کن لگیں، اس لیے آپ سے ملنے کو دل چاہا اور میں چلا آیا۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں اور یہ راز آپ تک پہنچانے کے لیے ہی تو میں انہیں کالمز میں شامل کر رہا ہوں۔ وہ جنوبی انداز میں بولا، مگر سر یہ باتیں ہماری قوم کو کہاں سدھاریں گی؟ ہمارے ہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہاں تو انقلاب آنا چاہیے، کیونکہ انقلاب ہی اس قوم کا علاج ہے۔ نوجوان کی دلیل بہت واضح اور جذبات سے بڑی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحوں کا وقفہ لیا اور اپنی سوچ کے دائرے کو اس نوجوان کی نا امیدی دور کرنے پر راغب کیا، اور اب مجھے بولنے کی جلدی بھی تھی اور میرے جذبات میں شدت بھی تھی، کیونکہ مجھے اس نوجوان کی برین واشنگ کرنا تھی۔ آخر میں نے سکوت توڑا اور بولا، بیٹا کہتے ہیں جنگل میں آگ لگ گئی اور اتنے خوفناک آگ کو دیکھتے ہوئے سارے جانور جنگل سے باہر بھاگے۔ جنگل میں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا نے جب آگ دیکھی تو فوراً اڑی اور جنگل کے پاس موجود ندی کے کنارے پر پہنچی۔ اس نے اپنی چونچ میں پانی کی چند بوندیں بڑی اور جنگل کی آگ پر پھینکنی شروع کر دی۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ اسی دوران جنگل کے بادشاہ شیر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شیر بولا کہ اے چڑیا، تیری چند بوندیں کہاں جنگل کی آگ بجھائیں گی؟ چڑیا نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ یہ چند بوندیں کہاں جنگل کی آگ بجھائیں گی، بلکہ سوال اس بادشاہ کا کل کائنات کا اہم ہوگا جو مجھ سے آخرت کے روز پوچھے گا کہ اے چڑیا، جب پورا جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو نے اس جنگل کی آگ بجھانے کے لیے کیا کیا؟ تب میں انتہائی ادب اور احترام سے اپنے اللہ کو یہ بتا سکوں گی کہ اے مالک کل کائنات، جب جنگل جل رہا تھا تو میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق چند بوندیں پانی کی پھینکی تھی، اور میرا مالک خوش ہو کر فقط اتنا ہی کہہ دے گا کہ جا چڑیا، میں نے آج تجھ سے راضی ہوا۔ سو بیٹا، اس چڑیا کی مانند اپنا حصہ ڈال رہا ہوں میں، تاکہ آخرت کے روز جب حساب کتاب کی باری آئے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ ہم نے تجھے قلم کی سیاہی سے روشنی پھیلانے کی طاقت دی اور تیری آواز کو دوسروں تک پہنچنے کے قابل بنایا، تو بتا تو نے اس سے کیا کیا؟ اس وقت میں اپنی حقیر سی کوشش کو پیش خدمت کر دوں گا، اور میرا مالک اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ چڑیا کی چند بوندوں کی مانند میری اس حقیر کاوش کو بھی قبول کر لے گا۔ بیٹا، بات ہار اور جیت کے نہیں ہوتی، بات فقط قبول ہونے کی ہوتی ہے۔ خدا اگر چڑیا کے بچے کو ہمت دے تو وہ شہباز کی آنکھیں پھاڑ دیتا ہے، وہ چاہے تو فقط ایک تنکا کسی بڑے صاحب بینا کی بینائی چھین سکتا ہے۔ مالک کل کائنات تو ایک حقیر مچھر کی مدد سے نمرود جیسے شہنشاہ کو ذلت کی موت دے سکتا ہے، اور وہ اپنی حکمت دکھانے پر آئے تو کمزور مکڑی کے جالے کی مدد سے اپنے محبوب جو کہ وجہ ہے تخلیق کائنات کو حفاظت فراہم کر سکتا ہے۔ کیا پتہ کسی عبادت گزار کی تکبر والی عبادت قبول نہ ہو اور کسی گناہ گار کی عاجزی و ندامت کے دو آنسو اسے بلے لگیں اور اسے بخش دے۔ حدیث نبوی، ایماندار تاجر آخرت کے روز شہید صدیقین اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بیٹا، کیا معلوم کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش کسی کو کل ایماندار تاجر بنا دے، اور جب وہ اس عظمت والے لوگوں کی صف میں کھڑا ہو تو وہ خدا تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ مالک، مجھے ایماندار تاجر بنانے والا ذریعہ تو فلاں شخص کی تحریر تھی، مجھے مالک اس کو بھی اس صف میں لا کھڑا کر، اور شاید اس وقت میری اس کوشش کا صلہ مجھے مل جائے۔ یہ بات اہم نہیں کہ کسی عمل کا فوراً نتیجہ کیا ہے اور وہ کتنا مشہور و مقبول ہو جاتا ہے، بات اہم یہ ہے کہ
اس عمل کی نیت کیا ہے. اگر نیت بہتر ہے تو مالک نے عمل سے پہلے نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ دے دینا ہے. اس لیے اگر آج ملک مصاب میں گرا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر کوئی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اس کی بہتری میں حصہ ڈال رہا ہے. یہ حصہ کسی ہم وطن کے لیے دعا کرنے سے بھی ڈالا جا سکتا ہے. یہ حصہ تحریر کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور تقریر کی مدد سے بھی. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدا اس شخص کو آباد کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے. اس لیے اچھی بات کا اگر منتقل کرنا بھی عبادت ہے، نا امیدی کے دور میں امید بانٹ دینا بھی اپنا حصہ ڈالنے کے مترادف ہے. نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے، اس لیے جو ہو سکتا ہے بیٹا آپ بھی کرو. اللہ کے لیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری اور خوشحالی کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ فقط کسی کے درد کو بھی محسوس کرتے ہوئے دو آنسو ہی کیوں نہ ہوں، کیا پتہ وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں.